اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے، وطن عزیز پاکستان کی جو حالات ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیں، اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں، جانی مدد کریں، مالی مدد کریں۔ الحمدللہ اس وقت دینی مدارس، دیندار طبقہ میدان عمل میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف، خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنی کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی۔ ایسے ہی لوگ راست راہ ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دی، اللہ رب العالمین بروز قیامت اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ جس نے کسی تنگ دست آسانی کی، اللہ رب العالمین اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہر بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ معزز و مکرم حاضرین، سامعین، برادران اسلام، اس وقت ہمارا ملک وطن عزیز پاکستان کے مختلف علاقوں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اکثر اضلاع، اسی طرح جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع بارش، سیلاب اور طوفان سے بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں۔ جہاں قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے، جہاں جانیں ضائع ہو چکی ہیں، جہاں بچے اپنے ماؤں سے جدا ہو گئے، میں اپنے پیاروں بچے کو کھو بیٹھی، اموات کثیر ہو گئیں۔ اس وقت ملک کے اندر بڑے حالات خراب ہیں، سیلاب کی صورتحال ہے، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے۔ تو اس وقت جب کہ مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں، وطن عزیز پاکستان کے اوپر حالات ہیں، تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو آزمائش ہے، اس وقت جو ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان آیا ہوا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس طرح کے اسباب، اس طرح کی آزمائشیں کیوں آتی ہیں۔ اللہ کے قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری کے اندر جب بھی کوئی فتنہ فساد برپا ہوتا ہے، جب بھی کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آتی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، تو یہ انسان کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے۔
کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس قسم کے عذاب، اس قسم کی آزمائشیں، اس قسم کے امتحانات میں بندے کو مبتلا کرتا ہے۔ غرض اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندہ میری طرف لوٹ آئے، توبہ کرے، رجوع اللہ کرے۔ اب ہم جب کہ دیکھتے ہیں کہ 2005 کا زلزلہ ہو، 2010 کا سیلاب ہو، 2022 کا سیلاب ہو، یا اب 2025 کا سیلاب ہو، یا مختلف ادوار میں مختلف قسم کے آزمائشیں ہوں، تو جب آزمائش آتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، انابت اللہ ہو، رونا دھونا ہو، اللہ کی طرف ہماری توجہ ہو، ہم اللہ کی طرف توجہ بالکل ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کے الٹ کہ چھینا جھپٹی اور اس کے اوپر مختلف قسم کے تبصرے کہ جی ہمارے حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا، ہماری حکومت کو وہ کرنا چاہیے تھا، اس طرح کے اسباب اختیار کرنے چاہیے تھے۔ دوستو، اس قسم کے جو عذاب آتے ہیں، اس قسم کی جو آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ رب العالمین وہ قادر ذات ہے، جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ ہاں، انسان اپنی حد تک جو وسائل اختیار کر سکتا ہے اس کو کرے، باقی مسبب الاسباب رب العالمین کی طرف اپنا سارا کچھ اسی کے پاس چھوڑ دے۔ تو اس وقت مسلمان بڑے پریشانی کے عالم میں ہیں، خصوصاً بنیر اور اس کے ارد گرد کے علاقے، جہاں گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، ہم توبہ کریں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کی نشانیاں بتلائیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے نشانیاں بتلائیں۔ ان میں سے یہ فرمایا کہ جب شراب نوشی عام ہو جائے، جب زنا عام ہو جائے، جب گانا بجانا عام ہو جائے، جب سود خوری عام ہو جائے، جب رشوت کا بازار گرم ہو جائے اور لوگ شراب پیتے رہیں اور اس کو نام دوسرا دیتے رہیں، والدین کی نافرمانی ہوتی رہے، اس طرح کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرف اشارہ فرمایا۔ تو آج ہم من حیث القوم جب دیکھتے ہیں تو یہ ساری برائیاں ہم سب میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان تمام گناہوں سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین کی حضور جھک جائیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں۔ فرمایا کہ بڑی خوش نصیب ہے وہ آنکھ، بڑی بختوں والی ہے وہ آنکھ کہ اللہ کے خوف سے جس کی آنکھوں میں جس کے اندر اللہ کے خوف سے آنسو کا قطرہ آ جائے، اور بڑی ہی بد نصیب ہے وہ آنکھ، بڑی ہے بدبخت وہ آنکھ کہ جو خشک ہو جائے کہ کبھی بھی اللہ کے خوف سے اس کے اندر ایک قطرہ آنسو نہ آئے۔ تو ہم اپنے آنکھوں کو، اپنے دلوں کو خوش نصیب بنائیں کہ اللہ کے خوف سے ہمارے آنکھوں سے آنسو جھلکیں۔ فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جب بندے کی آنکھ سے ایک آنسو خواہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، کل قیامت کے دن جہنم کے بہت بڑے آگ کے دریا کو بجھا دے گا۔ تو اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے، وطن عزیز پاکستان کے جو حالات ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیں، اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں، جانی مدد کریں، مالی مدد کریں۔ الحمدللہ اس وقت دینی مدارس، دیندار طبقہ میدان عمل میں ہے۔ کل بھی ایک ویڈیو سامنے آئی کہ دینی مدارس کے طلباء جب وہاں بنیر کے اندر صفائی میں مشغول تھے تو کئی تولے سونا جب سامنے آیا تو طلباء نے جو اپنے مدرسے میں پڑھ کر آئے، اپنے اساتذہ کا سبق پڑھ کر آئے، اس کو عملی نمونہ، عملی جامہ پہنایا، اور وہ سارا کا سارا سونا اپنے مالک کے حوالے کیا، کیونکہ مدارس کے اندر یہ چیز پڑھی جاتی ہے کہ امانت کے اندر خیانت نہیں ہوتی، امانت اپنے مالک تک پہنچانی چاہیے۔
تو دوستو، وطن عزیز پاکستان کے باشیوں، تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ہم اس وقت جب کہ سیلاب کی صورتحال ہے، ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری کہ رجوع اللہ ہو، دوسری ذمہ داری کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں، ہر قسم کا تعاون کریں، بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، اور ان کے دکھ در میں ان کا مداوے کی کوشش کریں۔ جن کے اپنے بچھڑ گئے، جن کے اپنے فوت ہو گئے، کسی کی ماں فوت ہوئی، کسی کا باپ فوت ہوا، کسی کا بھائی فوت ہوا، کسی کا سارا گھر ہی ختم ہو گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، خواہ وہ کشمیر کے رہنے والا ہو، وہ ہندوستان کے رہنے والا ہو، وہ پاکستان کے رہنے والا ہو، وہ مشرق یا مغرب میں رہنے والا ہو، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، کہ جیسے کہ جسم کے اندر کسی جگہ آنکھ میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوتا ہے، مسلمان کے جسم میں کسی سر میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ تو اس وقت ہمارے بھائیوں کے اوپر حالات ہیں، آزمائش ہے، تو اس آزمائش کی گھڑی میں ہم ان کا ساتھ دیں۔ فرمایا کہ جو بندہ اس آزمائش کی گھڑی میں کسی اپنے مسلمان کا ساتھ دے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آزمائش والے دن میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے اور اس کی بھی حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔